کسی نے غلط کہا ہے آپ سے، زندگی واقعی خوبصورت ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہے جب زندگی میں اللہ موجود ہے۔ اگر اللہ ہی زندگی میں نہیں ہے تو زندگی تو پھر بے رونق اور مایوسی سے بری ہوئی ملے۔ اللہ کو جس نے زندگی میں شامل رکھا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط بنایا ہوا ہے، اس پر تو جب بھی مایوسی آتی ہے وہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تو مایوسی غائب۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی ساتھ نہیں رہا ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو تبھی تو آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان ان کا حل نہیں نکال سکتا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے متس پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کیا کریں، خود بھی تحقیق کیا کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے آپ اللہ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں اور کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی، ورنہ تو اتنے دن اللہ کا ذکر نہ کرنا، گندا بن کے رہنا، اپنا خیال نہ رکھنا، یہ نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر بلکہ آپ کو ایمانی طور پر بہت زیادہ ویک کر دے گا۔ تو خدا را اسے سمجھیں، اٹس جسٹ آ نیچرل پروسیس۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں، ہم یہ جو لالچ ہے نا دنیا کا، یہ قبر کی مٹی ہی اس لالچ کو بھر سکتی ہے، ورنہ آپ جتنا مرضی اس دنیا کے باغ میں لگ جائیں گے نا، دوڑ میں لگ جائیں گے، تو آپ صرف دوڑتے ہی چلے جائیں گے، اور جب آپ ڈیسٹینیشن میں پہنچیں گے، جب موت آپ کو پکڑے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف کھویا ہی ہے، صرف آپ کو لاس ہی ہوا، آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گے کہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، آج ہم کیا کرتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہم تمام احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہیں تو جس قدر ہو سکے شوہر کی ناشکری سے بچیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص مت کرنا، دنیا کا لالچ مت کرنا، اور آج ہم دیکھیں نا، آج ہم لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لالچ ہمیں کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ ہم یہ جو لالچ ہے نا دنیا کا، یہ قبر کی مٹی ہی اس لالچ کو بھر سکتی ہے، ورنہ آپ جتنا مرضی اس دنیا کے باغ میں لگ جائیں گے نا، دوڑ میں لگ جائیں گے، تو آپ صرف دوڑتے ہی چلے جائیں گے، اور جب آپ ڈیسٹینیشن میں پہنچیں گے، جب موت آپ کو پکڑے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف کھویا ہی ہے، صرف آپ کو لاس ہی ہوا، آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔